ایک ایسے شخص کی کہانی جس نے بھری جوانی میں اپنی جان خطرے میں ڈال دی صرف اس لیے کہ وطن عزیز پاکستان کو دشمنوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ محمد عباس ثاقب کے قلم سے نکلی ایک بے مثال کہانی، وطن زاد۔ اگلے روز میں شو کے مقررہ وقت سے کچھ دیر پہلے ہی مراٹھا مندر پہنچ گیا۔ اسلم کے بیان کے عین مطابق سنیما پر مغل اعظم کے حوالے سے خصوصی سجاوٹ اب بھی برقرار تھی اور ہاؤس فل کا بورڈ بھی دور ہی سے نظر آ رہا تھا۔ سنیما کی عمارت کے قریب پہنچتے ہی ٹکٹ بلیک کرنے والے دو افراد نے یکے بعد دیگرے مجھے ٹکٹ کی پیشکش کی۔ میں انہیں نظر انداز کرتے ہوئے اندر داخل ہوا اور سیدھا گیلری کی بالکل آخری قطار میں واقع اپنی سیٹ پر جا بیٹھا۔ وہ سنیما میرے اندازے سے کہیں بڑا نکلا۔ میرے اندازے کے مطابق کم از کم 1200-1300 سیٹیں تھیں۔ اس وقت تک ہال روشن تھا اور زیادہ تر سیٹیں خالی تھیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد دو افراد میرے بائیں طرف والی نشستوں پر براجمان ہو گئے۔ میں نے کنکھیوں سے دیکھا، ان میں سے ایک 40 جبکہ دوسرا 25-26 سال کا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دونوں بے تکلفی سے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں ہال بھرنے لگا، حتیٰ کہ فلم شو کا وقت ہو گیا۔ روشنیاں بند ہونے تک میرے دائیں ہاتھ والی دو نشستیں خالی رہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد ٹکٹ چیکر ٹارچ کی روشنی میں راستہ دکھاتے ہوئے دو افراد کو ساتھ لے کر آیا اور انہیں میرے دائیں ہاتھ والی دو سیٹوں پر بٹھا کر چلا گیا۔ میرا دل زور سے دھڑکا، تاہم میں نے افتخار محمود کی طرف دیکھنے کی بجائے ان کی طرف سے پیش رفت کا انتظار کیا۔ کچھ ہی دیر میں کشادہ سفید پردے پر سازینوں کے پس منظر کے ساتھ فلم کے ٹائٹل چلنا شروع ہوئے۔ عین اسی وقت افتخار محمود نے کرسی کے ہتھے پر رکھے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر میرے کان میں کہا، شاباش میرے بچے، دل خوش کر دیا تم نے۔ سنیما ہال میں موسیقی کے شور کے باوجود میں ان کی گفتگو کا ہر لفظ بآسانی سن اور سمجھ رہا تھا، لیکن مجھے خدشہ محسوس ہوا کہ بائیں طرف براجمان صاحب کے کانوں میں بھی ہماری گفتگو کے الفاظ پڑ سکتے ہیں، لہٰذا میں نے ان سے بھی نیچی آواز میں ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس پر انہوں نے میرا ہاتھ تھپ تھپا کر اطمینان دلایا، بولے بے فکر ہو کر بات کرو۔ دوسری طرف بیٹھے دونوں افراد بھی اپنے ہی ساتھی ہیں، پیچھے دیوار ہے اور سامنے والوں تک ہماری آواز نہیں پہنچے گی۔ میں نے ان کی بات سن کر سکون کا سانس لیا۔ انہوں نے بات آگے بڑھائی، بولے دیکھو چھوٹے بھائی، میرے پاس تم سے تفصیل سے بات کرنے کا شاید یہ پہلا اور آخری موقع ہے، لہٰذا میری ساری باتیں غور سے سن کر اچھی طرح ذہن نشین کر لو، اس کے بعد تو اسلم کے ذریعے ہی رابطہ ہو سکے گا۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں ہم وطن گوش ہوں۔ اس مرتبہ انہوں نے آس پاس کے ماحول کا جائزہ لے کر سب کچھ ٹھیک ہونے کا اطمینان کیا۔ انہوں نے بات شروع کی تو ان کے لہجے میں گہری سنجیدگی کے ساتھ تشویش بھی نمایاں تھی۔ بولے جمال، پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ میں تمہیں جو کچھ بتانے جا رہا ہوں وہ انتہائی رازداری کا تقاضا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ذمہ داری تمہیں سونپی جا رہی ہے وہ اتنی نازک اور کٹھن ہے کہ ہم تمہاری کامیابی کی کچھ زیادہ امید نہیں رکھتے۔ ان کی بات نے میرے وجود میں سنسنی کی لہر دوڑا دی، تاہم میں نے ان کی گفتگو میں دخل اندازی نہ کی۔ وہ بولے اس مشن کی ابتدائی کوشش میں ہی اب تک ہمارے دو بندے ان کے ہتھے چڑھ چکے ہیں، جن میں سے ایک شہادت سے ہمکنار ہو چکا ہے اور دوسرا ابھی تک ان کے قبضے میں ہے، جس کی زبان کھلوانے کی سرتوڑ کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ کرے وہ وطن کے رازوں کی حفاظت میں کامیاب رہے۔ اتنا کہہ کر وہ کئی لمحوں تک خاموش رہے۔ ان کی نظریں بظاہر سنیما کے پردے پر جمی ہوئی تھیں، جہاں فلم کے شاعر شکیل بدایونی کے بعد پس پردہ گلوکار استاد بڑے غلام علی خان، لتا منگیشکر، محمد رفیع اور شمشاد بیگم کے نام دکھائے جا رہے تھے۔ انہوں نے بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا، معاملے کی سنگینی سمجھانے کے لیے پہلے مجھے تمہیں معاملے کا کچھ پس منظر سمجھانا پڑے گا۔ یہ تو تمہیں پتا ہوگا، ہندوستان کی تقسیم کے وقت دونوں ممالک کے درمیان وسائل کی تقسیم میں پاکستان کے ساتھ شدید ناانصافی کرتے ہوئے نہ صرف خزانے میں سے ہمارا جائز حصہ نہیں دیا گیا، بلکہ دفاعی ساز و سامان میں سے بھی برائے نام حصہ دیا گیا تھا، اور جو کچھ ہمیں ملا وہ بھی اس حد تک فرسودہ اور ناقص تھا کہ اس کے ذریعے اپنے دفاع کا تصور بھی مشکل تھا۔ میں نے اسبات میں گردن ہلا کر ان کی تائید کی۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھی، بولے اس پر ہندوستانی حکومت بلکہ اس ملک کے بیشتر سیاسی رہنماؤں نے بھی پاکستان سے اپنی دشمنی کا کھلا اظہار کرتے ہوئے بتا دیا کہ وہ اس تقسیم کو قبول نہیں کرتے اور اکھنڈ بھارت کے متفقہ نظریے کے تحت پاکستان کو بہت جلد ایک بار پھر ہندوستان کا حصہ بنا لیا جائے گا۔ یہ سب مجھے بخوبی معلوم تھا، لہٰذا میں نے افتخار صاحب کی گفتگو میں مداخلت نہ کی۔ وہ بولے قائد اعظم کی زیر قیادت بننے والے ہمارے ملک کو پہلے دن سے ہی اپنی بقا کی فکر پڑ گئی،
لیکن محدود مالی وسائل کی وجہ سے عالمی مارکیٹ سے جدید اسلحے کا حصول ممکن نہیں تھا، لہٰذا پاکستان کو امریکہ اور برطانیہ جیسے ممالک کے ساتھ مختلف دفاعی معاہدوں میں شامل ہونا پڑا، جس کی وجہ سے حاصل ہونے والے اسلحے اور خصوصی جنگی طیاروں اور جنگی بحری جہازوں کی آمد کی بدولت ہمارا دفاع معقول حد تک مستحکم ہو گیا۔ انہوں نے قدر توقف کے بعد کہا، بس اتنا سمجھ لو کہ اب سے کچھ عرصہ پہلے تک ہم اس قابل تھے کہ خاص مؤثر انداز میں ہندوستان کی مسلح افواج کی کسی جارحیت کا جواب دے سکیں، بلکہ بعض دفاعی شعبوں خصوصاً جنگی بحری جہازوں کے اعتبار سے تو ہمیں ان پر برتری تھی اور ہمارے ساحل ان کی طرف سے کسی بحری جلغار سے محفوظ تھے۔ لیکن اب صورتحال اس قدر خطرناک رخ اختیار کر چکی ہے کہ ہمارے وطن کا بحری دفاع ایک طرح سے دشمن کا آسان نشانہ بننے کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ افتخار صاحب نے ایک بار پھر ارد گرد نظریں دوڑائیں اور فکر بھرے لہجے میں کہا، ہم دفاعی اعتبار سے تو ہندوستان کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن مالی وسائل میں اسے غیر معمولی برتری حاصل ہے۔ اپنے قبضے میں موجود اسی وافر دولت اور برطانوی سرکار میں اپنی قریبی دوستانہ تعلقات سے کام لیتے ہوئے ہندوستانی وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے 4 سال پہلے برطانوی حکومت کو انتہائی سستے داموں ایک طیارہ بردار بحری جہاز ہندوستان کو فروخت کرنے پر آمادہ کر لیا۔ افتخار صاحب کی بات کی سنگینی سمجھنا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ انہوں نے میرے پہلو بدلنے سے میرے اضطراب کا اندازہ لگاتے ہوئے کہا، دراصل برطانیہ نے جنگ عظیم دوم کے آخری حصے میں 16 طیارہ بردار بحری جہازوں کی تیاری شروع کی تھی، لیکن جنگ ختم ہونے پر ان کی تیاری ادھوری چھوڑ دی گئی۔ ان میں سے ایک HMS ہرکیولیس سالہ سال سے لگ بھگ 3/4 تیار حالت میں وہاں کی جہاز سازی کے ادارے میں موجود تھا۔ برطانوی حکومت نے بھاگتے چور کی لنگوٹی کے مترادف وہ طیارہ بردار جہاز ہندوستان کو اونے پونے فروخت کر دیا۔ اتنا کہہ کر افتخار صاحب نے ایک بار پھر سنیما سکرین پر نظر ڈالی، جہاں مغل اعظم نوعمر شہزادہ سلیم کو اس کی بے اعتدالیوں پر تماچا مار کر سپہ سالار ارجن سنگھ کے حوالے کیا جا رہا تھا تاکہ وہ میدان جنگ کی سختیوں سے عقل سیکھ سکے۔ ادھر اضطراب سے میری بری حالت تھی۔ افتخار صاحب نے بلاخر بات آگے بڑھائی، بولے یہ طیارہ بردار جہاز خریدنے کے بعد بھارت نے برطانیہ ہی میں اسے مکمل کروانا شروع کر دیا، جہاں بلاخر 3 سال میں بن کر نہ صرف یہ پوری طرح تیار ہو چکا ہے بلکہ ہندوستان بھی پہنچ چکا ہے اور بہت جلد اسے باقاعدہ طور پر بھارتی بحریہ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ قدر توقف کے بعد انہوں نے دوبارہ بتانا شروع کیا، بولے اس طیارہ بردار جہاز کو ہندوستانیوں نے INS وکرانت کا نام دیا ہے اور یہ اس وقت یہیں بمبئی کے ساحل پر ایک محفوظ بندرگاہ میں اپنی باقاعدہ نقاب کشائی کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے کہ اس دیو قامت بلا کی بھارتی بحریہ میں شمولیت کے ساتھ ہی دونوں ملکوں کی بحری طاقت کا توازن بالکل الٹ پلٹ ہو چکا ہے اور کسی ممکنہ جنگ میں ہمارے وجود کے دشمن اس ملک کو ہم پر غیر معمولی برتری حاصل ہوگی۔ افتخار صاحب نے جو کچھ بتایا تھا اس کی سنگینی مجھ پر پوری طرح واضح تھی، لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ مجھ جیسا معمولی انسان اتنے بڑے اور تباہ کن جہاز سے اپنے وطن کی حفاظت کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ تاہم میں نے خود ان کی زبانی سننے تک انتظار کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا، مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ہماری حکومت کے پاس برطانیہ کو یہ طیارہ بردار جہاز ہندوستان کو فروخت کرنے سے روکنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، دوسری طرف ہمارے وسائل جواباً ایسی کسی خریداری کی اجازت نہیں دیتے۔ بالفرض ہم پہلے سے مفلوق الحال اپنی قوم کو بھوکا مار کر اتنی دولت مختص کر بھی دیں تو اس کا امکان بھی کم ہے کہ ایسے غیر معمولی جہاز تیار کرنے والا کوئی ملک ہندوستان کی ناراضی مول لیتے ہوئے ہمارا آرڈر قبول کرنے پر تیار ہوگا۔ انہوں نے گہرا سانس لیا، بولے عملاً صورتحال یہ ہے کہ اس جہاز کی آمد کے ساتھ ہی ہندوستانی حکومت کے لہجے میں جارحیت خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے۔ یہ لوگ کشمیر کے مارکے میں ہونے والے نقصانات پر اتنے سالوں بعد بھی تل ملا رہے ہیں اور ہمیں ڈر ہے کہ یہ ہمارے ملک پر حملہ کرنے کا کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ انہیں یقین ہے کہ اگر جنگ چھڑی تو اس طیارہ بردار جہاز کی مدد سے نہ صرف مشرقی پاکستان کا محاصرہ کر کے تباہی مچا سکتے ہیں بلکہ ہمارے دارالحکومت کراچی کو بھی اس سے شدید خطرہ لاحق ہے، لہٰذا وہ نوبت آنے سے پہلے ہمیں جلد از جلد اس مصیبت کا توڑ ڈھونڈنا ہے۔ افتخار صاحب کی بات سن کر میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کراچی میں واقع ہندوستانی سفارت خانے میں ویزا کی قطار سے شروع ہونے والے اس معاملے میں مجھے پہلی مرتبہ کسی روایتی سیکرٹ ایجنٹ کے انداز میں ذمہ داریاں نبھانے کا چیلنج درپیش ہے، لہٰذا مجھے اسی انداز میں سوچنے کی ضرورت ہے اور مجھے ویسے ہی خصوصی آلات کا مطالبہ کرنا چاہیے جن سے کسی سیکرٹ ایجنٹ کو اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں مدد ملتی ہے۔ چنانچہ میں نے کہا، آپ نے شہید ساتھی احمد کے پاس ایک خفیہ منی کیمرے کی موجودگی کا ذکر کیا ہے،
मैं भी वैसा ही कैमरा हासिल करना चाहूंगा। मेरी बात सुनकर इफ्तिखार साहब ने अस्बात में सर हिलाया, बोले मिल जाएगा। उस कैमरे की खास बात यह है कि उससे दस्तावेजात की फोटोग्राफी बहुत उम्दगी से की जा सकती है। उसके अलावा हम आपको एक गन भी देंगे। ये आपकी मर्जी पर मुनसिर है कि उसे हर वक्त अपने साथ रखना चाहेंगे या किसी मुनासिब मौके पर इस्तेमाल के लिए किसी महफूज जगह पर। अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो हम वो भी फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मैंने कुछ देर सोच कर कहा, खुफिया पुलिस के इंस्पेक्टर ने मुझे पकड़कर मेरी जबान खुलवाने के लिए तशद्दुद के जो हरबे इस्तेमाल किए थे वो इतने अजियतनाक थे कि मुझे सचमुच डर लगा था कि कहीं मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब न दी जाए और मैं सच उगलने पर मजबूर न हो जाऊं, जो मुझे किसी तरह भी गवारा नहीं था। मैं चाहूंगा कि मेरे मुंह में साइनाइड वाला दांत नस्ब करवा दिया जाए ताकि आइंदा ऐसी किसी सूरत हाल में अपनी जान लेकर वतन से गद्दारी से यकीनी महफूज रह सकूं। इफ्तिखार महमूद ने बगौर मेरी बातें सुनते सुनते अचानक हल्का सा कहकहा लगाया। उनका ये रद्द-ए-अमल मेरे लिए गैर मुतवक्के था। मैंने चौंक कर उनके बावकार चेहरे की तरफ देखा। क्या वाकई मैंने कोई इंतहाई अहमकाना बात कर दी है? मेरी कैफियत का इदराक करते हुए वो संजीदगी से बोले, नाराज ना होना छोटे भाई, दरअसल ये फरमाइश इतनी फिल्मी किस्म की है कि मुझे बेसाख्ता हंसी आ गई। मैंने कुछ कहने की बजाय सवालिया महज उन्हें देखने पर इक्तिफा किया। उन्होंने संजीदा लहजे में कहा, खोखले दांत में साइनाइड जहर के चुटकुले पर बात करने से पहले मैं वतन से तुम्हारी मोहब्बत को सलाम पेश करना चाहूंगा। यही वो जज्बा है जो हम जैसे अज़कार रफ्ता किस्म के लोगों को हिम्मत देता है कि हमसे कई गुना बड़ा और अस्करी और हरबी एतबार से ताकतवर होने के बावजूद दुश्मन हमारे वतन को सफ़े हस्ती से मिटाने या अपना गुलाम बनाने में कभी कामयाब नहीं हो सकता। बल्कि उनके लहजे में मौजूद सताइश हकीकी थी, लेकिन मुझे खिजालत महसूस हुई, लिहाजा मैंने उनकी बात काट दी। मैंने कहा, वो तो ठीक है, आप खोखले दांत में साइनाइड के इस्तेमाल को चुटकुला क्यों कह रहे हैं? क्या सीक्रेट एजेंट्स जबान खोलने से बचने के लिए साइनाइड से खुदकुशी नहीं करते? उन्होंने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इंतहाई खतरनाक जहर होने की वजह से इस मकसद के लिए साइनाइड का इस्तेमाल साल साल से होता रहा है, लेकिन खोखले दांत में साइनाइड की मौजूदगी महज एक तख्लीकी उपज है। क्योंकि पहली बात तो खोखले दांत में साइनाइड की मौजूदगी इंतहाई खतरनाक है और ऐसे किसी भी सीक्रेट एजेंट का बिला इरादा मौत के मुंह में जाने का इम्कान ज्यादा होगा। दूसरी वजह यह है कि साइनाइड की मोहलक मिकदार के हामिल दांत का साइज बहुत बड़ा होगा, क्योंकि खुदकुशी के लिए इस्तेमाल होने वाले साइनाइड की कारगर मिकदार कम से कम मटर के दाने जितनी होती है। यही वजह है कि साइनाइड के कैप्सूल ही उमूमन इस्तेमाल होते रहे हैं। हमारे शोबे में खोखले दांत वाला हरबा उमूमन माइक्रोफिल्म वगैरह छुपाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अल्लाह न करे तुम्हें कभी साइनाइड के कैप्सूल की जरूरत पड़े। रब्बे करीम ने चाहा तो दुश्मन तुम्हारे साए को भी नहीं पहुंच सकेगा। हमारा ताउन हर वक्त तुम्हें दस्तयाब है। तुम्हें दुश्मन से बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जाने से गुरेज नहीं करेंगे। मैंने इत्मीनान और एतबार के इजहार के लिए सर हिलाया। उन्होंने बात आगे बढ़ाई, बोले, और हाँ, कोई भी हिकमत अमली तय करते हुए माली मजबूरियां जहन में मत लाना। जिस सतह पर चाहे खेलो, इस काम के लिए बजट की कोई कैद नहीं। मैंने एक बार फिर इस्बात में सर हिलाया और अगला सवाल किया, अगर मेरी ये बात भी जासूसी नॉवलों वाली न लगे तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या हमारे साथी आपस में या आपसे राब्ते के लिए कोई ट्रांसमीटर वगैरह इस्तेमाल करते हैं? इस पर उन्होंने संजीदा लहजे में कहा, मखसूस हालात में हम छोटी बड़ी फ्रीक्वेंसी के रेडियो ट्रांसमीटर इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन दुश्मन मुल्क में ट्रांसमीटर का इस्तेमाल खतरनाक होता है, क्योंकि ये किसी भी आम रेडियो की तरह रेडियाई लहरों के जरिए पैगाम रसानी करता है, जिसके पैगाम इत्तेफाकन या खुसूसी आलात के जरिए सुने जा सकते हैं, जबकि आपस में पैगामात का तबादला करने वालों को कानों कान खबर नहीं होती और अक्सर उनके महले वकू का अंदाजा लगाकर उन्हें दबोच लिया जाता है। लिहाजा बेहतर यही है कि नागुज़ीर सूरत हाल में ही ट्रांसमीटर के इस्तेमाल का खतरा मोल लिया जाए। मैंने इफ्तिखार साहब की बात से इत्तेफाक किया। वो बोले, यार मैं तुमसे मिलने तो आ गया, लेकिन यकीन करो मैं बहुत से वसवसों का शिकार था कि कहीं हमने महज इत्तेफाक या एक कामयाब कार्रवाई कर गुजरने वाले किसी बंदे से बड़ी बड़ी उम्मीदें तो नहीं बांध ली। लेकिन इस मुलाकात के बाद मैं मुतमईन हो गया हूँ कि हमने दुरुस्त इंतखाब किया है। उसके बाद बक्या पूरी फिल्म के दौरान हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हल्की फुल्की बातें करते रहे।
افتخار صاحب کے پوچھنے پر میں نے انہیں ہندوستان آمد کے بعد سے اب تک خود پر بیتنے والے واقعات مختصراً بتائے اور پھر انہی کی فرمائش پر اپنے خاندان کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے اپنے بارے میں بھی مجھے کافی کچھ بتایا جن کا تذکرہ میں مناسب نہیں سمجھتا۔ ان کے مشورے پر فلم ختم ہوتے ہی میں سنیما سے باہر نکل گیا۔ انہیں سنیما ہال تقریباً مکمل خالی ہونے پر اپنی نشست چھوڑنی تھی۔ میں نے مراٹھا مندر سنیما سے کچھ فاصلے پر ایک آٹو رکشہ پکڑا اور اپنے ٹھکانے پر آ گیا۔ افتخار صاحب نے جو کچھ بتایا تھا وہ ذہن پر اس قدر چھایا ہوا تھا کہ راستہ کٹنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ وہ رات بھی اپنے شانے پر آ پڑنے والی بھاری ذمہ داریوں کے بارے میں غور و فکر کرنے میں گزاری اور فجر کی نماز کے بعد کہیں سو پایا۔ شام کے وقت میں کھانا کھانے کی نیت سے گھر سے نکلا تو پہلے کی طرح راستے میں اسلم نے اپنا آٹو رکشہ میرے پہلو میں روک کر منزل پر پہنچانے کی پیشکش کی۔ میں تو بے چینی سے اس کا منتظر تھا۔ وہ مجھے چوپاٹی کے ساحل پر واقع ایک ڈھابے میں لے گیا۔ ایک چرمی بیگ میرے حوالے کرتے ہوئے اس نے کہا، اس میں آپ کے شناختی کاغذات موجود ہیں جو تصدیق پر بھی درست ثابت ہوں گے۔ اب آپ کا نام یونس احمد ہے اور آپ ایک رئیس خاندان کے چشم و چراغ ہیں جو فلم سٹار بننے کے خواب آنکھوں میں سجائے بھوپال سے بمبئی آئے ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ اپنی اس شناخت کو قابل اعتبار بنانے کے لیے کل صبح سے ہی 2-4 فلم سٹوڈیوز کے چکر لگانے شروع کر دیجیے اور مشہور پروڈیوسرز اور ڈائریکٹرز سے ملاقات کی کوششیں بھی جاری رکھیے۔ اس کی بات سے مجھے ہنسی آ گئی۔ میرے لیے کمال شناخت کا بندوبست کیا تھا انہوں نے۔ بہرحال اس شخصیت کا یہ فائدہ تو تھا کہ میں بلا وجہ پوری بمبئی میں بھٹک سکتا تھا۔ اسلم کے مطابق اس بیگ میں افتخار صاحب کی بتائی ہوئی شخصیات کی تفصیلی معلومات پر مشتمل دستاویزات کے علاوہ ایک بھرا ہوا ریوالور اور چند اضافی گولیاں بھی موجود تھیں، جبکہ اچھی خاصی بھاری رقم بھی میرے لیے رکھی گئی تھی۔ واپسی پر اس نے مجھے میرے گھر کے قریب چھوڑ دیا۔ میں نے گھر پہنچ کر بیگ سے ملنے والی موٹی سی فائل کا مطالعہ شروع کیا تو اسلم کی طرف سے فلم سٹوڈیوز کے چکر لگانے کا مشورہ دھرا رہ گیا۔ آئندہ 3 دن تک میں کھانے کے لیے بھی بمشکل گھر سے نکل پایا۔ اس فائل میں کل 29 افراد کی تفصیلی معلومات موجود تھیں اور میں جیسے جیسے مندرجات پڑھتا جا رہا تھا ان معلومات کو یکجا کرنے والے افراد کی لگن اور محنت کے لیے میرے دل میں عزت بڑھتی گئی۔ ان سب افراد میں سے کچھ کے بارے میں زیادہ تفصیل سے معلومات دستیاب تھیں، جبکہ کچھ کی زندگی کے معمولات کا نسبتاً مختصر جائزہ پیش کیا گیا تھا۔ میں نے اس فائل کو یک بعد دیگرے 3 بار بغور پڑھا اور اس دوران اہم نکات اپنے پاس تحریر بھی کرتا رہا۔ اتنے بہت سے افراد میں سے اپنے لیے سب سے موزوں اہداف کا تعین اب میرا اصل امتحان تھا۔ خاصی دماغ آزمائی کے بعد میں نے 3 افراد چنے اور پھر مزید سوچ بچار کے بعد ان میں سے بھی موزوں فرد کا اپنے پہلے فرد کے طور پر انتخاب کر لیا۔ میرا چنیدہ اہلکار سچن بھنڈاری INS وکرانت کے مالی امور کی دیکھ بھال پر مامور خصوصی ٹیم میں درمیانے درجے کے عہدے پر فائز تھا۔ وکرانت کے لیے کی جانے والی تمام خریداریوں، اہلکاروں کی تنخواہوں کی ادائیگیوں، روزمرہ اخراجات اور دیگر تمام مصارف کی جانچ پڑتال اور چھان بین سچن کی ہی ذمہ داری تھی۔ یہاں تک تو کوئی غیر معمولی حد تک قابل توجہ بات نہ تھی، لیکن اس سے متعلق معلومات میں سے 3 میری توجہ کھینچنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ پہلی یہ کہ وکرانت سے متعلق تمام دستاویزات کے خزانے کا تحفظ اور دیکھ بھال بھی سچن کی ذمہ داری تھی، اور اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے والے نے خاص طور پر نشاندہی کی تھی کہ وکرانت کی تکنیکی دیکھ بھال کی روزمرہ رپورٹس وصول کر کے ان کی فائلنگ کرنا اور پھر مہینے بھر کی رپورٹس یکجا کر کے محکمہ دفاع کے ہیڈ کوارٹر پہنچانا بھی اسی کے فرائض میں شامل تھا۔ میرے لیے دوسری دلچسپی کی بات سچن کے ذاتی کردار کے حوالے سے مشاہدہ تھے، جن کے مطابق وہ شراب نوشی کی لت میں بری طرح گرفتار تھا، ساتھ ساتھ اسے جوئے کی لعنت نے بھی بری طرح جکڑا ہوا تھا۔ اپنے شوق پورے کرنے کے لیے وہ بدنام زمانہ شراب خانوں اور جوئے کے اڈوں پر جایا کرتا تھا اور اکثر نشے میں بے اعتدالیوں کے علاوہ جوئے میں بھاری رقمیں بھی ہارتا رہتا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ ایک درمیانے درجے کا سرکاری ملازم یہ سب عیاشی کیسے افورڈ کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب تیسری دلچسپ معلومات تھی، جس کے مطابق اس کی بیوی ایک انتہائی دولت مند مہاجن کی اکلوتی بیٹی تھی جو اپنی ساری جائیداد اور کاروبار اپنی بیٹی کے لیے چھوڑ کر اس دنیا
سے رخصت ہو چکا تھا۔ اس طرح سچن کو اپنی عیاشیوں کے لیے کبھی دولت کی کمی درپیش نہیں ہوتی تھی۔ یہ سب پڑھنے کے بعد مجھے سچن کی شخصیت میں اپنے لیے کچھ کر دکھانے کے امکانات نظر آئے تھے اور میں نے اپنے پہلے ہدف کے طور پر اس کا انتخاب کر لیا تھا۔ اب مجھے ان تمام تفصیلات کی روشنی میں سچن بھنڈاری سے اپنے مطلب کی معلومات اخذ کرنے کے لیے جامع اور بے داغ حکمت عملی وضع کرنا تھی۔ میں اپنی تمام تر ذہنی صلاحیتیں آزماتے ہوئے مختلف طریقوں پر ذہن لڑاتا رہا اور ایک ایک کر کے مسترد کرتا رہا۔ پورا ایک دن اور ایک رات کی دماغی مشقت کے بعد بالآخر میں نے ایک ڈھیلا ڈھالا سا منصوبہ ترتیب دے دیا جس میں موقع محل اور صورتحال کے مطابق تبدیلیاں لانے کی گنجائش موجود تھی۔ اسے حتمی شکل دینے کے لیے مجھے سچن کی روزمرہ سرگرمیوں کی بچش میں خود نگرانی کرنا تھی۔ اب افتخار محمود صاحب کی ہدایت کے مطابق مجھے انہیں اپنی اس منصوبہ بندی کے حوالے سے اعتماد میں لینا تھا اور ان کے ماہرانہ مشورے کے مطابق اس میں کوئی ترامیم اور اضافے کرنے تھے۔ تاہم میں نے خود کو ذہنی طور پر تیار رکھا کہ ممکن ہے وہ سچن بھنڈاری کے حوالے سے میری اس تمام ذہنی کاوشوں کو سرے سے ہی مسترد کر دیں، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ میرے اس انتخاب ہی کو غلط قرار دے ڈالیں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔